زیادہ راہ موجود۔ حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کی شرائط سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ یقینی بات ہے کافر آدمی تو اس کو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ اس پہ عمل کیسا کرے گا۔ دوسری بات، مالی لحاظ سے اس کی پوزیشن اتنی اچھی ہو کہ وہ جس طرح گھر کے معاملات چلاتا ہے وہ سفر کے اخراجات اور دیگر معاملات کو وہ طے کرنے والا ہو، تو لہذا مال اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، من ملک زادن اور راحلتن، کہ جو شخص زیادہ راہ کا مالک ہو۔ یہاں پہ بندہ پیسے کسی نہ کسی طرح لے جائے اور ادھر جا کے بھیک مانگتا پھرے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے مالدار بھی اتنا مال ہو۔ اور یہاں پہ میں ساتھ ایک مسکنسیپشن دور کر دوں، ہمارے یہاں لوگوں میں معروف ہے کہ کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ یہ شریعت میں کوئی ایسی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیا کی بقیہ ضروریات پوری کرتے ہیں، حج کر سکتے تھے، نہیں کیا، 2 مہینے کے بعد بچے بچی کی شادی ہم نے 25-30 لاکھ روپیہ اس پہ لگا دیے ہے، تو یہ عمل یہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال اتنا دیا تھا تو نے حج کو بھلا کے دنیا کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کر لیا۔ لہذا اپنے معاملات کو دیکھ کر اس عمل کو ترجیحی طور پہ کرنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے بندہ آزاد ہو، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا تصور تھا، اب وہ تصور اس طرح نہیں ہے، یا اس کو عام حالات میں کہہ لیں کہ وہ عمر قید کی سزا بھگت رہا ہے کوئی ایسی کیفیت میں، ایسے جرم میں جو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ناجائز پھنس گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ قید ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے وہ بالغ ہو، اور بالغ ہو، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی سنائی تھی کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بچہ بلند کیا، کہنے لگی اللہ کے رسول اس کے اوپر بھی حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن اس کا اجر تجھے ملے گا۔ بلوغت سے پہلے کیا گیا حج وہ آپ کے فرض کو پورا نہیں کرے گا۔ اگر بلوغت کے بعد ساری زندگی آپ کے پاس کسی بھی جگہ پہ وسائل موجود ہیں تو آپ کو وہ حج کرنا چاہیے، کیونکہ بلوغت سے پہلے جو کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور وہ شخص، 5ویں شرط، عاقل ہو، اس کی عقل فہم کام کرتی ہو، مجنون، دیوانہ، پاگل شخص نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ مکلف نہیں ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک بیدار نہیں ہوتا اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ وعن المجنون حتی یعقل، اور دیوانہ، پاگل، مجنون جس کی عقل معوف ہے، وہ شخص جس کی عقل کسی بھی طرح کام نہیں کرتی، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ لہذا یہ 5ویں بات بھی پوری ہوئی۔ 6ٹھی بات ہے صحت مند ہو، اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہے وہ بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا، مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ظاہری لحاظ سے ایسی ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ میری صحت مستقبل میں بھی مجھے اجازت نہیں دے گی، لیکن فرض رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو حج بدل کروا دے، کسی ایسے شخص کو جس نے پہلے حج کیا ہے اس کو آپ اس کے اخراجات برداشت کریں اور اس سے کہیں کہ میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے، تو یہ حج بدل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کی بات ہے، آپ نے وہی اسی سال ہی حج ایک ہی کیا ہے، کہ ایک شخص اپنے کسی عزیز کی طرف سے حج کر رہا تھا، کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، آپ نے فرمایا کیا تو نے حج خود کیا ہے؟ کہنے لگا لا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کرو، ثم عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے ہوگا۔ اور یاد رکھیے حج 1 سال ایک ہی شخص کا ایک ہی مرتبہ ہوگا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں 7 چکر اپنے لگائے ہیں اب میں 7 اپنے بھائی کے لگا لوں، ایسے نہیں ہوتا۔ 1 سال اپنا ہی حج ہوگا۔
ایک سال وقوف عرفہ اپنا ہی ہوگا، اگلے سال آپ آئیں اور اگلے سال دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہاں سے نکلیں آپ کو کسی نے لوٹ لیا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ سفر ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ایسی کیفیت میں بھی اس وقت تک یہ شرط مفقود رہتی ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس طرح کہ ECL میں نام ڈل جاتا ہے، اور ڈلتا تو ویسے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کہ جس پہ نو فلائٹ اس کے پاسپورٹ کے اوپر یا اس کے ID کارڈ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے فلاں شخص پہ بیرونی سفر کرنے پہ بین لگ گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ان جرائم کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو سفر کے قابل بنائیں۔ اور 9ویں شرط ہے خاتون کے لیے کہ خاتون جس نے سفر کرنا ہے اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ کوئی بھی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں اکیلا نہ ہو، کبھی تنہائی اختیار نہ کرے جو محرم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی مرد و خاتون کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو شیطان ان میں وسواس ڈال کے دونوں کو برائی کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے، فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذو محرم، خاتون محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں محرم اس کا خامند ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، تایا ہے، یہ جو رشتے ہیں سارے۔ اب اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ انسان دنیا میں کئی اعمال ایسے کرتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن حج نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہی کیس ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے جب یہ بات حج کے سفر کی فضیلت کی بات بیان کی، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا ان امراتی خرجت حاجتاً وانی اکتبت فی غزوتی کذا و کذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی وہ حج کرنے کے لیے وہ جانا چاہتی ہے، اس نے قصد کر لیا حج کا، لیکن میرا فلاں فلاں غزوے میں آپ نے نام لکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا انطلق، جہاد چھوڑو، فحج مع امرأتک، اپنی خاتون کے ساتھ جا کے حج کرو، محرم کا رشتہ بھی اس کے لیے بن جائے گا، اور ترجیح یہ ہے کہ سفر حج کو اس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک اہم مسئلہ ساتھ یہ بھی، ایسی خاتون جو عدت میں ہے، چاہے طلاق کی عدت میں یا خامن کی عدت میں ہے، تو وہ بھی عدت گزارنے کے بعد عازمہ حج بنے گی، بصورت دیگر وہ سفر نہیں کر سکتی۔